जट दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा चल तेरी जी पंजाब तक ये देख जी पंजाब दी तारे की जो बड़के हैं ना वो याद करवा दी, गालियों की बुछाड़ कर दी। रसूल दी कसमें नहीं छड़ागा शराब पी के ये देखे नादिर ये देखे। आईजी साहब अगले दिन ही आपने उसको मेंटल डिक्लेयर कर दिया। हाउ कैन बी पॉसिबल? जिसकी तजलील की गई, जिसको वहाँ पे सरे बाजार लोगों में खड़े होकर उस बंदे ने गाली गलौज दी, उसका अजाला कौन देगा? आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, हमेशा दोनों रुख से देखना चाहिए। हाँ पहलवान साहब आओ तशरीफ रखो। हाँ दसो साडा नाम की है? आज मेरा नाम तू रखेगा तेनू क्या सीना थानेदारा। आईजी साहब जलती पे तेल छिड़का वो ये है कि आप उसे मिले, हमें कोई एतराज नहीं है। कानून की बालादस्ती किसने करनी है? चोरी रुक गई है, डकैतियां रुक गई हैं, कब्जा माफिया ने छोड़ दिया है, मंशियात फरोशी जो हो रही थी वो खत्म हो गई है। आईजी साहब ने पब्लिक के लिए क्या किया है? आपने तो उस बंदे का डिफेंड किया उसको, और उसको डिफेंड करके अपने डिपार्टमेंट की साख को मजरू होने से बचा लिया। मेडिकल बोर्ड के लिए आपको पता है कितने लोगों की जरूरत होती है? 10 लोगों की जरूरत होती है। माहिर नफ्सियात की जरूरत होती है, कंसल्टेंट की जरूरत होती है, न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, और आपके डीजी हेल्थ की जरूरत होती है। ये बोर्ड तश्कील दिया जाता है। 2 लफ्ज बुला के बताते, उसके मुक्के भी खाए, उससे गालियां भी खाई, लेकिन एक लफ्ज तू का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये उसकी एप्रिसिएशन थी, आपको चाहिए था कि उसको बुला के ऐसे कहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सहाफ़ती दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़र। नाज़रीन गुज़श्ता दिनों से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल के क्राइम रिपोर्टर नईम भट्टी जो कि वहाँ पर मौजूद थे, और उनके साथ एक पुलिस कांस्टेबल जो पंजाब पुलिस का साहब बहादुर है, जवान शेर जवान है, उसने सुल्तान रही की पुरानी, सुल्तान रही को भी आप कहें तो कम ना होगा कि सुल्तान रही की जो बड़के हैं ना वो पुरानी 20 सालों साल की जो है ना वो याद करवा दी हैं। अब बात यहाँ पे जो स्टार्ट जहाँ से हुआ, जिस तरीके से उस बंदे ने गालियों की बुछाड़ कर दी, तशद्दुद की बुछाड़ कर दी, उसको पूरे पाकिस्तान के लोगों समेत पूरी दुनिया के लोगों ने इस बात को कंडेम किया, इस बात के ऊपर मजम्मत की कि इस शख्स ने जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद है और पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद होकर इस तरीके की वायलेशन कर रहा है कि उसके पास उसकी नंबर प्लेट भी नहीं है उसकी मोटरसाइकिल की, उसका जनाब वो हेलमेट भी नहीं है, और एक जो सहाफ़ी है वो उससे क्वेश्चन कर रहा है, ट्रैफिक वार्डन उसको इशारा करता है, रोकता है, और जो सहाफ़ी है थोड़ा सा आगे जाके उससे सिर्फ एक सवाल पूछने की जसारत करता है कि भाईजान आप कानून के मुहाफिज हैं, कानून के रखवाले हैं, और आपसे इस तरह के मामलात जो है वो वारिद हो रहे हैं कि आपके पास नंबर प्लेट भी नहीं है, आपके पास आपकी नेम प्लेट भी नहीं है, आपके पास जो आपने यहाँ पे अवेज़ा करना है, जो आईजी साहब ने स्ट्रिक्टली तौर पे कहा हुआ है कि जो भी मुलाजिम है, जो भी कांस्टेबल है या कि सीनियर ऑफिसर है, उसने अपने यहाँ पे वो एक स्टिकर लगाना है, उसको अवेज़ा करना है कि आप कौन है, अपनी शख्सियत के बारे में बताना है, वो भी नहीं है, और आपने हेलमेट भी नहीं पहना। सिर्फ इस सवाल की एक सहाफ़ी ने जसारत की, दिलेरी से, बेबाकी से उससे एक सवाल किया, तो उसका वो सवाल करना उसका जुर्म बन गया। मेरे साथ इस वक्त शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्राइम की बीट है, और ये भी मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल के क्राइम रिपोर्टर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी मौजू पे और इसी वाक़े के हवाले से हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब कैसे हैं आप? शाहिद साहब, जिस तरह कि आपने देखा कि पूरे मुल्क में एक जंगल में आग की तरह ये न्यूज़ जो है वो फैल गई, और सोशल मीडिया, आपको पता है डिजिटल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पे ये जिस तरीके से वायरल हुई, आप क्या समझते हैं कि इसके मुहर्रिकात क्या थे, और आगे जो जिस तरह के आईजी साहब ने इसको मेंटल करार दे के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? घर को आग लगी घर के ही चिराग से। आईजी साहब को ये बनता था, उनका ये बनता था कि सबसे पहले उस बंदे को पनिश करने के लिए पब्लिक में उसको नौकरी से सस्पेंड करते, उसको लाइन हाजिर करते,
اس کے اوپر ایکسپلیشن ہوتی, وضاحت ہوتی, پتہ چلتا جی اس بندے نے پبلک کے دوران یونیفارم میں یہ غلطی کی ہے, اس کی یہ سزا ہے, تاکہ دوسرے جو ملازمین ہیں ان کے لیے ایک سبق ہوتا. اچھا صاحب, اس میں جو بہت جو کامن بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ لڑکا جو آپ کا میٹرو ون نیوز چینل کا جو ہے کرائم رپورٹر نعیم بھٹی, وہ وہاں پہ اسپاٹ پہ موجود ہے, اس نے اس سے بات کی, اس کے اوپر اس کو وہ ری ایکشن ملا, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اس کو گالم گلوچ کی گئی, اپنے آئی جی صاحب کو بھی گالی نکالی گئی, اور اس کے بعد اپنے سی سی پی او صاحب کو بھی گالی دی گئی ہے. تو اس کے اوپر اس نے کیا کیا کہ اس نے وہاں پر موجود جو تھے, جو وارڈنز تھے, ان کو بارہا مرتبہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کا نام شاہد تھا کہ شاہد صاحب اس کا چلان کریں, اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن کریں. لیکن وہاں پر ستم ظریفی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو کھڑے ٹریفک وارڈن ہیں وہ اسٹیٹ کھڑے ہیں, اس کے سامنے بالکل سم بکمن امیون فوملا یرجون وہ بنے پڑے ہیں, وہ وہاں پہ ان کو کوئی جسارت ہی نہیں ہے کہ اس کو روک سکیں, حالانکہ ان کی وہ ڈیوٹی ہے. اچھا نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ اس نے کالز کی 15 پہ کالز کی اور 5 ٹائم. ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ایک جرنلسٹ ہے, وہ موقع پہ موجود ہے اور اس کی یہ درگھٹنا ہوئی ہے. اگر عام بندہ ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ تو اس کے اوپر قانون سازی کرنے کی ضرورت تھی. بلکہ ان کو پروموشنیں تو مل رہی ہیں جی, رسک الاؤنس بھی مل رہا ہے, بچوں کے لیے ایجوکیشن بھی مل رہی ہے, ملنی چاہیے, ٹھیک ہے, عوام پس جائے, لیکن کوئی بات نہیں, ان کو جینا, جوانوں کو جینا. اب کے سامنے آئی جی صاحب نے کیا کیا کہ آئی جی صاحب نے بہت سی ان کی خدمات ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے, انہوں نے پروموشن کی اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے, ان کو اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا اپنے ڈپارٹمنٹ, ان کو ہیلتھ کی سہولتیں دی اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے, ہر چیز ایوری تھنگ جو بھی چیزیں ہیں آئی جی صاحب ماشاءاللہ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. کیا آئی جی صاحب پبلک کے آئی جی نہیں ہیں؟ کہ آپ دیکھیں کہ منشیات رک گئی ہے, چوری رک گئی ہے, ڈکیتیاں رک گئی ہیں, قبضہ مافیا نے چھوڑ دیا ہے, منشیات فروشی جو ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. آئی جی صاحب نے پبلک کے لیے کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں نا. پبلک کے لیے کر تو دیا جناب, جا کے اس بندے کو اپریسیشن دی ہے, اس کو ریلائز کروایا کہ تم بالکل ٹھیک تھے, تم نے ہماری عزت رکھ لی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو مینٹل ڈکلیئر کیا. کیا یہ پبلک کی آنرشپ نہیں ہے؟ پبلک کو آنر نہیں کیا. اب یہ جو پاگل 8 سال سے ڈیوٹی کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں دیکھیں اتنے سینسٹیو یہ عاشورہ کا معاملہ تھا, اتنے سیکیورٹی معاملات ہیں وہاں پہ, سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہاں بھی اس کی ڈیوٹی لگی ہوگی, کئی وی آئی پیز کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگی ہوگی, کہیں نہ کہیں. تو یہ اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا المیہ ہے, اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کی بجائے, اس کو چیک کرنے کی بجائے کہ یار یہ اگر واقعی پاگل ہے, ایک لمحے کے لیے ہم ان کی بات بھی مان لیں کہ جی یہ پاگل ہے, اور یہ پاگل پولیس فورس میں کر کیا رہا ہے, اس کو چیک کس نے کرنا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہمارے جو مینٹل ہاسپٹل کے باقی پاگل ہیں ان کا بھی حق مجروح ہو رہا ہے, ان کو بھی پنجاب پولیس میں اپلائی کرنا چاہیے. ہمارے پاس بہت سی ویکینسیز ہیں, آئی جی صاحب ان کو اکوموڈیٹ کریں. اچھا, آپ نعیم بھٹی کو کسی آئی جی آفس سے یا کسی بھی قسم کے کسی پولیٹیشین یا کسی نے ان کو اظہار یکجہتی یا اظہار ہمدردی کے لیے کوئی آپ کے ادارے میں کوئی کالز وغیرہ کوئی آئی ہو؟ جی نہیں, ابھی تک کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا. اسی لیے ہم یہ اپنا یہ پروگرام کی شکل میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے یہ پرامن قلم والوں کا احتجاج ہے, یہ ڈنڈے والوں کا احتجاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا میسج بھی ہے قوم کے لیے, ملک کے لیے. شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی, بات کا جو تسلسل ہے وہ برقرار ہے. ایک شخص ایک صحافی کے اوپر تشدد کرتا ہے, غلیظ قسم کی زبان استعمال کرتا ہے, اور وہی آئی جی پنجاب اس شخص کو بلا کے اس سے گلے ملتے ہیں, اس کو اپریسیشن دیتے ہیں, ایک ڈی اے جی لیول کا ایک ڈاکٹر کو ساتھ بٹھا کے اپنی نفسیات کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسے 2 لاکھ یا جتنے بھی ہیں وہ ان کی ہم لوگ جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو میں آئی جی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ, کیونکہ میں ان کو تب سے جانتا ہوں اور ان سے اچھی شناسائی بھی رہی جب یہ ایس پی سٹی تھے, اور طارق سلیم ڈوگر جو تھے وہ سی سی پی لاہور تھے, اور انتہائی نفیس شخص ہیں آئی جی صاحب. لیکن آئی جی صاحب آپ اس بات کے بارے میں سوچیں, اس بات کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے بھی گھر میں فیملیز ہیں, آپ کے جو ڈی آئی جیز ہیں, جو ایڈیشنل آئی جی ہیں, یا دیگر جتنے بھی سینئر آفیسرز ہیں, سب کے گھروں میں مائیں بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں. آپ نے تو اس بندے کا ڈیفینڈ کیا اس کو, اور اس کو ڈیفینڈ کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ساکھ کو مجروح ہونے سے بچا لیا.
اپنی رسپیکٹ کو ڈیمیج ہونے سے بچا لیا، لیکن اس شخص کی جس کی تذلیل کی گئی، جس کو وہاں پہ سرے بازار لوگوں میں کھڑے ہو کر اس بندے نے گالی گلوچ دی، اس کا ازالہ کون دے گا؟ آئی جی صاحب، اس کا ازالہ کون دے گا؟ آپ ایک ہائی سیٹ پر موجود ہیں اور آپ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی مشیر ہیں یا جو آپ کو بتانے والے ہیں، جو آپ کے نیچے آپ کو انویسٹیگیشن وداؤٹ انویسٹیگیشن آپ کو جو رپورٹس دے رہے ہیں، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ فلاں ادارے سے ہے، فلاں اس کا ڈیزگنیشن ہے، اتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہے، پروفیشنل جرنلسٹ ہے یا نیا ہے یا پرانا ہے، اور آپ نے ایک چھوٹے سے بیان پہ اپنی بات کو ختم کر دیا۔ ذہنی مریض ہے اور اس کو مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ہمیشہ دونوں رخ سے دیکھنا چاہیے۔ خدا را اس بات پہ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ دیکھیں آپ نے مینٹل ڈکلیئر کیا اس کو، سیم ڈے اگلے دن ہی آپ نے اس کو مینٹل ڈکلیئر کر دیا۔ ہاؤ کین بی پاسبل؟ پلیز ٹیل می، کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ میڈیکل بورڈ کے لیے آپ کو پتا کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 10 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے، کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نیورولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے ڈی جی ہیلتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے، بورڈ جب اس کو ویریفائی کرتا ہے تب جا کے وہ اس کو ان کی جو تجاویز وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی مشاورت کے بعد پھر وہ بورڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ بندہ مینٹل ہے یا کہ نارمل ہے۔ لیکن آپ نے سیم ڈے ہی اس کو مینٹل ڈکلیئر کیا۔ اور ایک بات جو آپ نے جلتی پہ تیل چھڑکا وہ یہ ہے کہ کل آپ اسے ملے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مینٹل ہی ہو، لیکن قانون کو کس نے، آپ قانون کے محافظ ہیں، قانون کی بالادستی کس نے کرنی ہے؟ 2 لفظ بلا کے بتاتے کہ بھائی آپ کا حوصلہ ہے، اس بات پہ آپ کی بہادری اور جرأت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جس قدر تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور اس شخص کے آگے ان کی مار بھی کھائی، اس کے مکے بھی کھائے، اس سے گالیاں بھی کھائی، لیکن ایک لفظ تو کا بھی استعمال نہیں کیا۔ یہ اس کی اپریسیشن تھی، یہ بنتی تھی، یہ اس کا رائٹ تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو بلا کے ایسے کہتے۔ بٹ وہ جو ہماری توقعات ہیں آپ کے اوپر، اس کے اوپر بھی کائنڈلی خدا را پورا اتریں۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک لیے اپنے میزبان سید ابو ذر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔